ازمیر کی کزن ماہم اس کے گھر رہنے کے لیے آتی ہے تو نوشین جو کہ جان بوجھ کر ماہم کو عائشہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی کہ عائشہ اس گھر کی بہو ہے اور ازمیر کی بیوی ہے۔ ماہم جب عائشہ کو دیکھتی ہے کہ اس نے حجاب اوڑھ رکھا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ عائشہ اس گھر کی ملازمہ ہے۔ دوسری طرف نوشین بھی ماہم کو عائشہ سے نہیں ملواتی اور ماہم کو عائشہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ ماہم نوشین کی دوست فوزیہ کی بیٹی ہے اور وہ گھر پر رہنے آئی ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن نوشین کا تو یہی دل ہے کہ ماہم اب ساری زندگی اسی گھر میں رہے، یعنی ازمیر کی دلہن بن کے، اور وہ اب چاہتی ہے کہ ازمیر کی شادی ماہم سے کروا دے۔ دوسری طرف ماہم جب عائشہ کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی حکم دینا شروع کر دیتی ہے کہ میرے یہ کام کرو، میرے وہ کام کرو۔ عائشہ اس کے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جو بھی کام ماہم عائشہ کو کرنے کو کہتی ہے عائشہ وہی کرتی ہے۔ عائشہ ماہم کے کہنے پر فون کا چارجر لینے جاتی ہے، لیکن اسے آتے ہوئے کافی وقت لگ جاتا ہے تو ماہم عائشہ کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اتنی دیر کہاں لگائی تم نے، چارجر لانے میں اتنا وقت لگایا، بہت سست ہو تم، آئندہ ایسا مت کرنا، اب جاؤ جا کے اپنا کام کرو، یوں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو۔ جیسے ہی ازمیر کے باپ فرقان کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ماہم عائشہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کر رہی ہے اور وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماہم تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عائشہ اس گھر کی بہو ہے اور وہ ازمیر کی بیوی ہے، تم اسے ملازموں کی طرح کیسے ٹریٹ کر سکتی ہو؟ کیا تمہیں نوشین نے عائشہ کے بارے میں نہیں بتایا؟ اور پھر وہ اپنی بیوی نوشین پر غصہ ہوتے ہیں کہ تم نے ماہم کو کیوں نہیں بتایا کہ عائشہ اس گھر کی بہو ہے، کہ اس گھر کی ملازمہ، جب ماہم اس گھر میں آئی تھی تو تمہیں اسی وقت عائشہ سے ملوانا چاہیے تھا اسے، اور عائشہ کا تعارف ماہم سے کروانا چاہیے تھا۔ نوشین اب معصوم بننے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس طرف خیال ہی نہیں کیا اور ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس پر فرقان صاحب کو اور زیادہ غصہ آتا ہے اور ماہم کو بھی ان سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ آئندہ عائشہ سے اچھے سے پیش آنا، کیونکہ وہ اس گھر کی عزت ہے اور اس گھر کی بہو ہے اور تم یہاں مہمان بن کے آئی ہو، مہمان ہی بن کے رہو۔ دوسری طرف ماہم جب ازمیر سے ملاقات کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ فرینک ہونے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے اور دونوں نے ایک ساتھ کافی وقت گزارا تھا۔ ماہم ازمیر سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، تم بہت اچھے ہو۔ تو وہیں پاس عائشہ بھی موجود ہوتی ہے اور وہ عائشہ کے سامنے ہی ازمیر سے کافی فرینک ہو کے باتیں کرتی ہے۔ ازمیر جو خود بھی ماہم سے باتیں کر کے کافی خوش دکھائی دیتا ہے، وہ تو ماہم کی خوبصورتی پر فدا ہی ہو جاتا ہے اور اس کے پاس سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ازمیر ماہم سے کہتا ہے کہ یاد ہے کہ میں بچپن میں تمہیں موٹی کہہ کے بلاتا تھا؟ تو ماہم کہتی ہے کہ ہاں مجھے سب یاد ہے، ہمارا بچپن بہت ہی اچھا تھا اور تم مجھے موٹی کے علاوہ کئی اور ناموں سے بھی پکارتے تھے۔ تو ازمیر ماہم سے کہتا ہے کہ بچپن کی باتیں بھول جاؤ، اب تو تم بہت ہی خوبصورت ہو چکی ہو ماشاءاللہ۔ جیسے ہی ازمیر ماہم کی تعریف کرتا ہے تو عائشہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب تو ماہم بھی ازمیر کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم بھی ہمیشہ کی طرح ہینڈسم اور خوبصورت ہو۔ عائشہ کو اب بہت غصہ آنے لگتا ہے کہ ایک شوہر بیوی کے سامنے کسی اور کی تعریف کیسے کر سکتا ہے، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہیں جب دادی کو معلوم پڑتا ہے کہ ماہم عائشہ کے ساتھ بہت ہی برا بہیو کر رہی ہے اور اس سے ملازموں جیسا سلوک کر رہی ہے تو وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ وہ خود جا کے ماہم سے بات کریں گی کہ تم ہوتی کون ہو عائشہ کو اس گھر کی ملازمہ کہنے والی۔ عائشہ اب دادی کو سمجھاتی ہے کہ کوئی بات نہیں دادی، ماہم سے میں پہلی دفعہ ملی تو اسے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ دادی سے کہتی ہیں کہ اس بات کو چھوڑ دیں اور جانے دیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اور میں نے اس بات کو دل پہ بالکل بھی نہیں لیا۔ اب دادی کہتی ہیں کہ کیوں برا نہیں مانا تم نے، تم اس گھر کی بہو ہو، کوئی کیسے تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ساجدہ جب نوشین کے کمرے میں جاتی ہے اس سے ملاقات کے لیے تو ابھی وہ اندر جانے کے لیے دروازہ کھولنے ہی لگتی ہے تو اس کے کانوں میں نوشین کی کچھ باتیں پڑتی ہیں۔ نوشین فوزیہ سے فون پر کہہ رہی ہوتی ہے کہاں ازمیر اور کہاں عائشہ، ان دونوں کی جوڑی تو بالکل بھی نہیں جچتی اور میں تو عائشہ کو اس گھر سے نکلوا کر ہی رہوں گی اور تمہاری بیٹی ماہم کو اس گھر کی بہو بنا کر لاؤں گی، اور تم جانتی ہو کہ جب سے ماہم اس گھر میں آئی ہے میرا بیٹا ازمیر بہت ہی خوش دکھائی دینے لگا ہے۔ ساجدہ تو یہ باتیں سن کر بہت ہی حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نوشین اس کی بیٹی کے بارے میں ایسی سوچ رکھتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نوشین اپنے منصوبے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔